ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 20۔ یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ نکاح ہوا تو جس چیز کی بدلے ہوا ہے اب وہ چیز یا تو متعین کرنے سے متعین ہوگی یا متعین نہیں ہوگی۔ اگر متعین ہوگی اور طلاق قبل الدخول پڑ جائے تو یہ مہر یا قبض کیا ہوگا یا نہیں قبض کیا ہوگا۔ پھر جو قبض نہ کیا ہو اس کا ہبہ کیا ہو آدھی کا کیا ہوگا یا مکمل کا۔ تو طلاق قبل دخول پڑنے کی صورت میں کیا کیا چیزیں واپس کی جائے گی؟ شوہر کتنے مال کا واپس میں یعنی واپسی میں رجوع کر سکتا ہے، مطالبہ کر سکتا ہے۔ اب یہی مسئلہ سے حضرت مصنف سے بھی تفصیل ذکر کر رہے دیکھے کہہ رہے فَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ، اگر ایک شخص نے کسی خاتون سے 1000 کے بدلے نکاح کیا، فَقَبَضَتْهَا، اس نے اسے قبض کیا، وَهَبَتْهَا لَهُ، پھر شوہر کو وہی 1000 ہبہ کیے مفت میں، ثم طلق قبل الدخول بها، پھر دخول سے پہلے طلاق پڑ گئی، رجع علیہا ب500، اب شوہر نے موقود علیہ سے منافع تو نہیں اٹھائے نا، تو آدھے مہر یعنی 500 کا رجوع کر سکتا ہے، لأنه لم يصل الیہ بالہبۃ عین ما یستوجبہ، کہ جو چیز واجب کر رہے نا اپنے لیے چاہ رہا ہے بعینہ وہ اس کو نہیں ملا اس ہبے سے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو دراہم و دنانیر ہے نا یہ متعین کرنے سے عقود فسوق میں متعین نہیں ہوتے، لأن الدراہم والدنانیر لا تتعینان فی العقود والفسوق، عقد و فسخ میں یہ چیزیں متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی۔ مثلا ایک شخص کسی نے اس کو 1000 روپے دی بیع میں، پھر جب واپس کر رہا تھا بیع فسخ ہو گئی، دوبارہ دوسرے 1000 روپے دے رہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں نے 1000 کا جو نوٹ دیا تھا تو وہ والا نہیں جو میں نے دیا تھا دوسرا والا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ کذا اذا كان المہر مکیلا و موزونا آخر فی الذمہ لعدم تعینها، اس طرح سے کیا ہو مہر مکیلی صورت میں ہو یا موزونی صورت میں کسی اور کے ذمے میں تو بھی کیا ہے متعین نہیں ہے، لہٰذا عادی کا کیا کرے گا رجوع کرے گا۔ یہ تو بات ہے کہ جب اس نے مہر پر قبضہ کیا ہو اس کے بعد، فَإِن لَمْ تَقْبَضْ، دوسری صورت ہے اگر قبضہ نہ کیا، الألف والزار حتی وهبتها له، شوہر کو ہبہ کیا مفت میں، ثم طلق قبل الدخول، پھر طلاق دے دخول سے پہلے، بها لم يرجع واحد منهم على صاحبه بالشيء، تو خاوند اور بیوی ایک دوسرے پر کسی بھی چیز کا رجوع نہیں کر سکتے۔ وفی القیاس یرجع علیہ بنصف الصداق، قیاس کے مطابق تو آدھے مہر کا رجوع کر سکتے شوہر، وہ قول زفر جیسے امام زفر کی بات ہے، لأنه سلم المہر له بلا الابراء، کہ مہر اس شخص کو مل گیا کس وجہ سے کہ بیوی نے اسے بری کر دیا نا، فلا تبرأ عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول، تو جو چیز اس بیوی پر آتی ہے واجب ہے جو آدھا مہر ہے نا دخول سے پہلے طلاق دینے کی وجہ سے، اس سے تو بری نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس پر یہ آنا چاہے، لیکن استحسان کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر رہے۔ وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ یہ کہ انہ وصل الیہ عین ما یستحق بالطلاق قبل الدخول، کہ اس شوہر کو عین ہی وہی چیز ملی ہے نا جس کا یہ طلاق قبل الدخول کی وجہ سے مستحق بن رہا تھا، وہ برات الذمۃ عن نصف المہر، اور وہ کیا ہے آدھے مہر سے بری و ذمہ ہونا۔ ہاں یہاں پر سبب الگ ہے کہ اس کو یہ مہر واپس مل رہا تھا کس کی وجہ سے؟ طلاق قبل الدخول کی وجہ سے، وہ مل گئی کس کی وجہ سے؟ ہبے کی وجہ سے، تو اختلاف سبب کا خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ حصول مقصد کا خیال رکھا جاتا ہے۔ وَلَيْبَلَ بِاخْتِلَافِ السَّبَب، سبب مختلف ہو جو بھی ہو اس کی پرواہ نہیں کی جاتی، ان حصول المقصود، اصل بات ہے کہ مقصود حاصل ہو۔ چلو یہ بات ہو گیا، آگے مسئلہ ایک اور ذکر کر رہے کہ وَلَوْ قَبَضَتْ 500 ثُمَّ وَهَبَتِ الْأَلْفَ كُلَّهَا، اس نے یعنی بیوی نے 500 پر قبضہ کیا پھر 1000 کا کیا ہبہ کیا، المقبوض وغیرہ جو مقبوض ہے یا غیر مقبوض ہے، یا وَهَبَتِ الْبَاقِيَ باقیہ کا کیا ہبہ کیا، ثم طلق قبل الدخول بها، پھر دخول سے پہلے طلاق دی دیا، لم يرجع واحد منهم على صاحبه بشيء عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے ایک نزدیک ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر رجوع نہیں کر سکتا۔
وقال صاحبین فرماتے ہیں کہ یرجع علیہ بنصف ما قبضت، چلو یہ شوہر اس بیوی پر تو آدھی کا رجوع نہیں کر سکتا، ہاں جو قبض کیا ہے 500 سے جو 250 ہے نا اس کا تو رجوع کر سکتے، اعتبارا للباز بالکل، کہ ہم بعض کو کل پر قیاس کرتے، جیسے کل کی صورت میں آدھی کا رجوع کر سکتا تھا نا، تو اس طرح سے بعض کی صورت میں بھی کر سکے گا۔ اور ایک وجہ کہ وَلِأَنَّ هِبَةَ الْبَعْضِ حَتٌّ، بعض چیز کا ہبہ کرنا کم کرنا ہے، بعض چیز کو کیا کر رہے ہبہ کر رہے، گویا کہ وہ کم کر رہا ہے، ڈسکاؤنٹ کر رہے، منیمائز کر رہے، فَيَلْحَقْ بِأَصْلِ الْعَقْدِ، یہ اصل عقد کے ساتھ ملتحق لگا ہے۔ ولی ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام سے فرماتے کہ مقصود الزوج حصل، زوج کا جو مقصود واصل ہے وہ سلامت نصف الصداق بلا عوض، کہ بغیر عوض کی اس کو آدھا مہر صحیح سالم پہنچ گیا، فَلَيَسْتَوْجِبْ الرُّجُوعَ عِنْدَ الطلاق، تو طلاق کی وقت رجوع کو دوبارہ واجب نہیں کرتا کہ زوجے سے دوبارہ کچھ مانگے۔ والحط، اور یہ کم جو کرنا ہے نا، لا يلتحق بأصل العقد في النکاح، نکاح میں اصل عقد کے ساتھ یہ کمی ملتحق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی میں تو لگ نہیں رہا، دیکھ نہیں رہے کہ ان زیادت فیہ لا تلتحق، کہ زیادتی ملتحق نہیں ہوتی تو کمی کیسے ملتحق ہوگی؟ حتی لا تتنصف، کہ وہ کیا نہیں ہوتی، آدھی نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ ذکر کرے وَلَوْ كَانَتْ وَهَبَتْ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ، اگر آدھے سے کم مثلا ربع ہے، بیوی نے ہبہ کر دیا، وقبضت الباقی، باقی جو 6 ربع ہے، 3/4 ہے، مثلا اس نے کیا قبض کیا، فَعِنْدَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا، تو پھر امام سے کے نزدیک اس خاتون پر یہ شوہر رجوع کر سکتا ہے تمام النصف، آدھے کی پورے ہونے تک۔ وعندہم صاحبین فرماتے ہیں کہ بنصف المقبوض، جو مقبوض ہے اس کا آدھا دیں گے۔ وَلَوْ كَانَ تَزَوَّجَهَا، یہ تو ان چیزوں کے بدلے نکاح ہوا تو جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی، جیسے کہ عقود کیا ہے، نقود ہے، کہ تعین النقود سے نقود متعین نہیں ہوتے۔ آگے کہہ رہے اگر یہ عقد ہوا ہو عرض سامان کے بدلے میں جو متعین ہو جاتے ہیں نا تعین سے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وَلَوْ كَانَ تَزَوَّجَهَا، اگر اس سے نکاح کیا، وَلَا عَرَضٍ، سامان وغیرہ کے بدلے، فَقَبَضَتْ، اس نے سامان قبضہ کیا، تو وَلَمْ تَقْبَضْ، یا قبض نہیں کیا، تو فَوَهَبَتْ لَهُ، اس بیوی نے ہبہ کر دیا، ثُمَّ طَلَّقَ قبل الدخول بها، خاوند نے طلاق قبل دخول کیا، لم يرجع علیہا بشیء، کچھ بھی نہیں لے گا، بس آگے کیا نہیں کرے گا، کچھ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ وفی القیاس، وہ قول زفر، امام زفر صاحب کے قول کے مطابق جو کہ قیاس بھی ہے، کہ رجع علیہ بنصف قیمتی ہی، کہ یہ جو عارض سامان وغیرہ ہے اس کی جو آدھی قیمت ہے وہ اس سے شوہر واپس لے۔ وجہ کہ لأن الواجب فیہ رد نصف عین المہر علی ما مر، پہلے گزر گیا کہ یہاں پر جو عین مہر ہے نا اس کا آدھا حصہ کیا کرنا ہے، واپس کرنا ہے نا، وہ واجب ہے۔ تقریر اس کی وضاحت علی ما مر، تقریر پہلے بھی اس کی تقریر ہو چکی۔ استحسان کے مطابق وہ کچھ نہیں لے سکتا سامان کی صورت میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ یہ کہ ان حقہ عند الطلاق سلامت نصف المقبوض من جہتها، کہ طلاق کی وقت جو آدھا مہر ہے نا مقبوض، اس کا جو آدھا ہے وہ اس کے لیے صحیح سالم رہے، وقد وصل الیہ، وہ تو اس کو مل چکا ہے، کیونکہ بیوی نے کیا کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا۔ ولہذا لم یکن لها دفع شیء آخر مکن، اس لیے تو وہ کیا نہیں دے گی، کچھ اور چیز نہیں دی گی اس کے بدلے، بخلاف میں اذا کان المہر دینا، ہاں اگر مہر دراہم و دنانیر ذمے کی شکل میں ہو تو الگ بات ہے۔ وہ بخلاف میں اذا باعت من زوجها، ہاں اگر وہ سامان کیا کر دے، شوہر کو فروخت کر دے، لأنه وصل الیہ ببدل، کہ وہ سامان اگرچہ اس کو ملا ہے لیکن بدل کی صورت میں ہے نا، مفت میں تو نہیں ملا، بری و ذمہ تو نہیں ہوا تھا۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے کہ اگر خاوند نے کسی شخص نے کسی خاتون سے حیوان کے بدلے یا سامان کے بدلے کیا کر دیا، نکاح کیا، اور وہ بھی ذمے پر واجب کرتی ہوئی، تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ بیوی سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکے گا۔ وَلَوْ تَزَوَّجَ عَلَى حِوَانٍ، اگر کسی حیوان کے بدلے میں نکاح کیا، وَعُرُوزٍ فِي الذِّمَّةِ،
اس امان کے بدلے میں عروبی ذمے میں ہو، فکذلک الجواب یہی مسئلہ ہے، لأن المقبوض متعین فی الرد، جو چیز قبضہ ہو چکا ہے نا یہی رد کرنے کے لیے متعین ہے، وہذا اور یہ متعین اس لیے ہے نا کہ لأن الجہالت تحملت یا تحملت بالنکاح، کہ نکاح میں یہ جو تھوڑی بہت جہالت ہوتی نا یہ قابل برداشت ہوتی ہے، اور بیع وغیرہ میں یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. پیدا عینہ، جب اس نے متعین کیا، یسیر کأن التسمیۃ وقعت علیہ، گویا کہ اس کا نام لیا اس نے.